الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا نام ہے وہ ایک بات۔ اس میں بچے ہیں، ان کے نام ہیں، یہ وقاص ایک بچہ ہے، حماد ایک بچہ ہے، ان کی بہن عائشہ ہیں۔ تو وقاص اور حماد بیٹا، ان کی اماں بول رہی ہیں کہ وقاص اور حماد بیٹا اٹھو، شاباش، جلدی کرو، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ امی جان دونوں کو فجر کی نماز کے لیے جگا رہی تھی، لیکن سردی کی وجہ سے ان کے لیے گرم بستر چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا، یعنی سردی کی وجہ سے دونوں اٹھنا نہیں چاہ رہے تھے اپنے بستر سے۔ جب امی جان نے انہیں پکڑ کر ہلایا، جھنجھوڑا، تو انہوں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے ارے ارے، یہ کیا بھئی؟ امی جان نے انہیں اس طرح اچانک کھڑے ہوتے دیکھا تو چونک کر کہا، یہ کیا تم تو نیند سے بیدار ہوتے ہی فوراً بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ تو کیا امی جان ہمیں بستر سے کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اوہ اچھا، اس کا مطلب ہے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا۔ چلو وقاص بھائی، ہم دوبارہ سو جاتے ہیں، حماد نے کہا اور دوبارہ بستر کی طرف جانے لگا۔ ارے نہیں بھئی، تم غلط سمجھے، امی جان نے جلدی سے کہا، نماز کا وقت تو ہو رہا ہے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں نیند سے بیدار ہو کر فوراً بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، بلکہ پہلے تم بستر پر بیٹھ کر اطمینان سے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے، پھر کھڑے ہوتے۔ لیکن کیوں امی جان؟ حماد نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ امی جان کہتے کہتے رک گئیں اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ میں تمہیں رات کو بتاؤں گی، اب تم نماز کی تیاری کرو کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے جواب میں اثباتاً سر ہلا دیے۔ وقاص، حماد اور ننھی عائشہ بے چینی سے امی جان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، جو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو ان کی امی جان نے یہ کہا نا، کچھ سمجھ میں آیا تمہیں؟ کہ یہ وقاص اور حماد سو رہے تھے، ان کی امی جان نے ان کو آ کے اٹھایا اور کہا کہ نماز پڑھو، جلدی سے اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو وقاص اور حماد جلدی سے اٹھ کے فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو امی جان نے کہا، ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، فوراً کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو وقاص اور حماد نے کہا، کیوں، ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم دوبارہ سو جائیں؟ تو امی نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں کھڑے ہوتے فوراً، میں تمہیں بتاؤں گی بعد میں، عشاء کی نماز کے بعد بتاؤں گی، ابھی تو فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے نا۔ پھر یہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد نا، ان کی امی ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، تو اسی میں یہ بات ہی بتائیں گی۔ تو اب فجر کی نماز ان لوگوں نے پڑھ لی، پھر پورا دن ختم ہو گیا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد، رات کی نماز کے بعد، وقاص، حماد اور عائشہ اب اپنی امی جان کی نماز، امی جان کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ عشاء کی نماز پڑھیں، تو پھر امی جان ان کو بتائیں گی آج کے بارے میں۔ آج سارا دن ان کے ذہنوں میں صبح والی بات رہی کہ صبح جو امی نے بولا تھا کہ بستر سے فوراً نہیں کھڑے ہونا چاہیے، تو وہ ان کے ذہن میں تھا کہ امی آج بتائیں گی کہ کس طرح اٹھنا چاہیے بستر سے۔ تو امی جان اب جلدی سے بتا دیجئے، ورنہ ہم تو بے چینی کے مارے مر ہی جائیں گے۔ امی جان نے جیسے ہی نماز ختم کری اور ان کی تسبیح وغیرہ پڑھ کے جب ان کی طرف مڑیں، تو حماد فوراً کہہ اٹھا، چلو ابھی امی میرے ساتھ، یہ آج یوسف سو رہے ہیں جی۔ تو چلو ابھی تمہاری بے چینی کو ختم کیے دیتی ہوں۔ بچوں، نیند سے بیدار ہو کر چند لمحے بستر پر اطمینان سے بیٹھ کر آنکھوں کو ملنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی جب بستر سے اٹھو سو کے، تو فوراً اٹھو نہیں، پہلے اٹھ کے بیٹھو، دعا پڑھو اور ایسے کر کے آنکھوں کو تھوڑا سا ملو۔ صحیح ہے؟ کیسے کر کے؟ ہاں، سو کے اٹھنے کی دعا بھی پڑھتے ہیں نا۔ تو امی نے کیا بتایا کہ بچوں، نیند سے بیدار ہو کے چند لمحے بستر پر ہی بیٹھ کر آنکھوں کو ملنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ان کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھتے، سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتے۔ حماد بیٹا، کیا آپ کو نیند سے اٹھنے کی دعا یاد ہے؟ امی جان نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، حماد شرمندہ سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب یاد کر لینا، انشاءاللہ تعالی امی جان میں آج ہی یاد کر لوں گا، حماد نے کہا۔ بہت خوب۔ وقاص بیٹا، آپ کو یاد ہے سو کے اٹھنے کی دعا؟ یوسف بیٹا، آپ کو یاد ہے سو کے اٹھنے کی دعا؟ چلو اب یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شاباش وقاص۔ عائشہ، آپ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔
امی جان انشاءاللہ میں بھی یاد کروں گی، عائشہ نے کہا۔ دعا کے بعد پھر امی جان نے آگے کہا کہ دعا کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ ویسے تو یہ ایک بظاہر معمولی سا عمل ہے، اٹ سیمس لائک اے اسمال تھنگ رائٹ، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ دیر از اے وزڈم جس کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے، ایون کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک 1500 ایئرس اگو یہ بات بتائی تھی نا کہ کس طرح بیٹھتے، کس طرح سو کے اٹھتے ہیں، لیکن اب سائنس، اب ڈاکٹرز بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس طرح اٹھنے سے سو کے جب اٹھے نا تو فوراً نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز بھی یہ بات اب کہہ رہے ہیں، ناؤ آفٹر 1500 ایئرس۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سوتے ہوئے ہمارا جسم آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو ہمارے دل کو بے حد کام کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی نیند سے بیدار ہو کر فوراً کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دے تو اس کے دل پر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر آدمی نیند سے بیدار ہو کے فوراً چلنا شروع کر دے، بستر سے اٹھ کے چلنا شروع کر دے تو اس کے ہارٹ پہ بہت اثر ہوتا ہے، بیڈ رائٹ۔ lay down or سونا ہے؟ نہیں، سو کے جب اٹھو نا، لیٹے ہوئے ہو تم، لیٹ کے سو رہے ہو، سو کے جب تم اٹھے، تم خود سے اٹھے یا تمہاری امی نے اٹھایا، تم اٹھ کے بیٹھو، سو کے اٹھنے کی دعا پڑھو اور پھر تھوڑا آنکھوں کو ملو، صحیح ہے، ایسے صحیح ہے، پھر آرام سے کھڑے ہو اور آرام سے چلنا شروع کرو۔ تو اگر ہم سو رہے ہیں، سو کے ہم اٹھے اور فوراً سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع کر دیا نا جلدی تو اس سے ہمارے ہارٹ پہ اثر ہوتا ہے، دل میں درد ہو سکتا ہے رائٹ۔ بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، اس سے مائیوکارڈیل انفارکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب سو کر اٹھیں تو چند لمحے بیٹھ جائیں تاکہ دل اپنے آپ کو نئی پوزیشن میں کام کرنے پر تیار کر سکے۔ اور آنکھوں کو ملنے کے بارے میں طبی ماہرین ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے دل کو جانے والے اعصاب دل کی دھڑکن کو نئے انداز کے موافق کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ امی جان کہتی چلی گئیں اور وہ حیرت و تعجب سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس بظاہر معمولی سے عمل میں اتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو ان بچوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے سے عمل میں اتنی بڑی وزڈم پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ امی جان انشاءاللہ آئندہ سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر ضرور عمل کریں گے۔ تینوں نے کہا شاباش بچوں، واقعی اصل چیز تو عمل ہے، امی جان نے کہا۔ صحیح سمجھ میں آیا یا کچھ سمجھانا ہے؟ امی جان ہاں